امریکہ میں 2000 افغان دہشت گردوں کی موجودگی کے انکشاف نے امریکی انتظامیہ کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ آپریشن الائز ویلکم کے نتائج اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ جو آپ نے 18,000 افغان نیشنلز کو ویلکم کیا، اور یہ وہ افغان نیشنلز تھے جو امریکی فوجوں کے ساتھ مل کر افغانستان میں طالبان کے خلاف لڑتے رہے، ان میں 2000 سے زائد دہشت گرد موجود ہیں، اور یہ دہشت گرد آنے والے دنوں میں امریکہ کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں۔ اس خدشے نے امریکہ کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ جتنے بھی افغان نیشنلز امریکہ میں موجود ہیں ان کی سکروٹنی کی جائے، ان کو دوبارہ سے سکرین کیا جائے، اور یہ عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، کیونکہ اب جو افغان نیشنلز امریکہ کے اندر موجود ہیں تو آئس ڈپارٹمنٹ نے ان کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کسی دفتر میں اپنی حاضری لگوانے بھی جائیں تو آپ کو گرفتار کر کے واپس افغانستان بھجوانے کی تیاری کی جا رہی ہے، یا پھر ان کے مقدمات عدالت میں پیش کی جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جرمنی نے بھی اب اعلان کر دیا ہے کہ وہ مزید افغان نیشنلز کو اپنے ملک میں لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ جو وعدے ہو چکے انہیں بھول جایا جائے۔ 640 کا تو وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ وہ تو طریقہ کار جو کرائٹیریا اس پر پورے نہیں اترتے، تو اس لیے ان کو تو لے جانا ممکن نہیں ہے۔ تو اب ان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ مزید افغان نیشنلز کو لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ایران سے بھی افغان نیشنلز کی واپسی کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی 4800 افغان نیشنلز کو واپس پاکستان سے ان کے ملک بھجوایا گیا، جبکہ ایران سے بھی تقریباً 1100 افغان نیشنلز واپس افغانستان بھجوائے گئے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ امریکہ کی پالیسی بڑی واضح ہے۔ جب ان کا کسی چیز سے دل بھر جائے یا انہوں نے کسی جگہ حملہ کرنا ہو تو پھر داعش کا لفظ بہت سننے میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ شام کے اندر اگر کچھ کارروائی انہوں نے کرنی ہو تو داعش بہت زور شور سے اس کا ذکر آنا شروع ہو جائے گا۔ عراق کے اندر اگر آپ نے مار دھاڑ کرنی ہے تو داعش کا اچانک بہت زور شور ہوگا۔ داعش موجود ہے، لیکن داعش کا حلولہ اسی وقت اٹھتا ہے جب امریکہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے پیچھے ہٹ جائے، یا اس نے کوئی کارروائی کرنی ہو یا کوئی فوجی کارروائی کرنی ہو، تو وہ پھر داعش کا نام استعمال کرتے ہوئے وہاں بہت شدت سے اس کا نام استعمال کر کے کارروائی کرتی ہے۔ تو اب داعش کا نام امریکہ کے اندر دوبارہ سنائی دے رہا ہے، اور یہ سنائی کیوں دے رہا ہے کہ امریکہ نے ویلکم الائز پروگرام کے تحت جو افغان نیشنلز کو اپنے ملک واپس بلایا تھا، یعنی کہ اپنے ملک میں بلایا تھا، تقریباً 18,000 ایسے افغان نیشنلز تھے جو نیٹو فورسز کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے تھے، ان کی فیملیز بھی امریکہ آ گئی تھی۔ تو ایک اندازے کے مطابق تقریباً 2 لاکھ افراد امریکہ آئے تھے افغانستان سے۔ تو یہ جو الائز ویلکم پروگرام تھا، تو اس پروگرام کے تحت جو افغان نیشنلز آئے، ان میں سے اب انٹیلیجنس ایجنسیز امریکہ کی یہ کہہ رہی ہیں کہ تقریباً 2000 افغان نیشنلز ایسے ہیں، 2000 فوجی ایسے ہیں جو ممکنہ طور پر داعش سے رابطے میں یا وہ داعش کا ایندھن بن سکتے ہیں، یعنی آنے والے دنوں میں داعش ان کو استعمال کر کے امریکہ میں اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے۔ اب بہت بڑا ہلچل پیدا ہو گئی امریکہ کے اندر۔ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں، جو وہاں پر ان کے انٹیلیجنس کے ہیڈ ہیں، وہ جو تلسی گیبرڈ ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھئی ہم سے بڑی غلطی ہوگی۔ جو بائیڈن انتظامیہ نے بہت جلدی میں ان لوگوں کو قبول کر لیا، اب یہ افغانستان سے امریکہ میں پہنچ گئے، اب یہ یہاں پر قانونی راستے اختیار کر رہے ہیں، یہ یہاں پر مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے جو قانونی راستے ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو یہاں پر اب 2000 اگر یہاں پر دہشت گرد آ گئے تو یہ تو امریکہ کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال دیں گے، تو اب ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں گے کہ ان تمام افغان نیشنلز کو جو الائز ویلکم پروگرام کے تحت امریکہ میں آئے ہیں، ان کی دوبارہ سے سکروٹنی ہوگی، سکریننگ ہوگی، اور سکریننگ میں جو افغان نیشنل جس پہ شک ہوا اس کو گرفتار کیا جائے گا، یا تو اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، یا پھر اس کو واپس افغانستان بھجوا دیا جائے گا، یا پھر وہ جہاں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جائے گا۔ تو یہ تو انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کی ڈائریکٹر صاحبہ کا کہنا ہے، لیکن اصل میں آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ گراؤنڈی صورتحال ہے۔ وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو آئس ڈپارٹمنٹ ہے، جو اس طرح کے پناہ گزینوں کو پہ نظر رکھنے کے لیے بنایا، جو چھاپے مارتے ہیں، جو گرفتار کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنا کام بہت پہلے شروع کر دیا۔ وہ تو دسمبر کے آغاز سے ہی اپنا کام شروع کر چکے ہیں۔ اب جو افغان نیشنلز جو امریکہ ریسنٹلی گئے ہیں، جو نیٹو کے اتحادی تھے، جو بائیڈن انتظامیہ کے تحت 2021 کے بعد افغانستان سے امریکہ گئے تھے، وہ جہاں جہاں موجود ہیں تو ان پہ تو بہت سخت کر دی گیا ہے زندگی کا گھیرا۔ اب وہ جب بھی آئس والے ان کو پکڑتے ہیں تو ان کو گرفتار کر لیتے ہیں، جہاں ان کا آمنا سامنا، کہیں وہ سڑک پہ نکلتے ہیں
تو اگر ٹریفک پولیس بھی ان کو روک لیتی ہے تو وہ ان کے گرد ایسا کیس بنتا ہے کہ ان کو جیل جائے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا. اور یہ لوگ جب اپنی حاضری لگوانے کے لیے, چونکہ ان کے پاس ایک لیگل سٹیٹس ہے, تو انہیں کچھ عرصے بعد جا کے بتانا پڑتا ہے جی کہ ہم یہاں پر موجود ہیں, اس علاقے میں موجود ہیں, تو ہماری حاضری لگا دیں. تو جب حاضری لگوانے بھی ایون جاتے ہیں تو وہاں پر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جب وہ کورٹ آف لا میں اپنے مقدمات کی پیشی کے لیے جاتے ہیں, یعنی کہ وہ اب اپنا لیگل سٹیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مستقل سکونت حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے پروسیجرز کو آگے بڑھا رہے ہیں, تو وہ جب وہاں پر بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو یہ بہت ریگولر پریکٹس بن گئی ہے, بہت ریگولر پریکٹس بن گئی ہے. وہاں پر وہ لوگ, ان پر الزامات لگ رہے ہیں. اب 3 دسمبر کو بھی ایک بہت اہم گرفتاری ہوئی. ایک ایسا جو اتحادی, جو نیٹو کا بہت بڑا اتحادی تھا, ایک ایسا شخص, اس کو گرفتار کیا کہ اور اس پر الزام لگایا گیا کہ جناب یہ تو داعش کے لیے اسلحہ فراہم کر رہا تھا, یہ ایندھن فراہم کر رہا تھا, یہ ملوث ہے داعش کو یہاں پر دہشت گردی کارروائی کے لیے جو داعش کو اسلحے کی ضرورت ہوتی ہے, تو یہ صاحب جو ہیں داعش کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں. تو اب اس وقت امریکہ کے اندر جو موجود ہیں, جو الائز ویلکم پروگرام کے تحت افغان نیشنلز آئے ہیں, ان کو اب ایک ایک کر کے دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. 2000 کا تو نام ہے کہ 2000 ممکنہ طور پر امریکہ کے اندر موجود ہیں اور وہ داعش سے رابطے میں ہیں, یا داعش کے لیے ممکنہ ایندھن بن سکتے ہیں, یا ان کا ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ ان کے اندر دہشت گردی کی ٹینڈنسیز ہیں اور وہ امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہیں. کیونکہ 3-4 ہفتے پہلے ایک صاحب نے وہاں پر 2 سیکیورٹی اہلکاروں کو مارنے کے بعد تو اس بات کو اسٹیبلش کر دیا کہ ان افغان نیشنلز کے اندر جو امریکہ میں موجود ہیں ان کے اندر ٹینڈنسیز موجود ہیں وائلنس کی, اور وہ کسی وقت بھی انقلابی ہو سکتے ہیں اور امریکہ کے خلاف ہی سیکیورٹی مسائل پیدا کر سکتے ہیں. تو اب اس کے بعد تمام افغان نیشنلز جو امریکہ کے اندر موجود ہیں ان کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں, اور عین ممکن ہے کہ وہ بہت جلد ایک ایک کر کے ان کو گرفتار کر کے واپس افغانستان بھیجتے جائیں. اب ذکر کرتے ہیں جناب برلن کا. برلن والے تو بالکل انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیا, انہوں نے کہا جی ہری جھنڈی دکھا دی ہے, جو افغان نیشنلز 2000 تھے پاکستان کے اندر موجود تھے, اب ہمارا ارادہ نہیں ہے ان کو واپس لانے کا. 640 کو تو وہ پہلے جواب دے چکے تھے. اب انہوں نے, وہاں کی حکومت نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے, ہم دوبارہ سے سکروٹنی کریں گے. وہاں پہ بہت شور مچا رہی ہے این جی اوز, وہاں پر جو قانون جو فراہم کرنے والے ادارے ہیں, بنیادی انسانی حقوق والے ادارے ہیں, وہ بہت شور مچا رہے ہیں. جو وہاں پہ جو جرمن حکومت اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جن افغان نیشنل سے آپ نے وعدہ کیا تو ان کو تو کم از کم لے آئیں یہاں پر اپنے ملک میں. لیکن اب جرمن حکومت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, انہوں نے صاف ہری جھنڈی دکھا دی ہے کہ اب مزید افغان نیشنلز کو واپس جرمنی لانا اب ممکن دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے خدشات بڑھ رہے ہیں, سیکورٹی خدشات بڑھ رہے ہیں, دنیا بھر میں دہشت گردی ہو رہی ہے. برطانیہ کے اندر جو ریپ کے کیسز سامنے آئے افغان نیشنلز کے حوالے سے, امریکہ کے اندر جو یہ داعش والا مسئلہ سامنے آئے 2000 کا سامنے آئے, اس کے علاوہ جو طالبان حکومت ہے وہ اپنے ملک کے اندر قانون کو نرم کرنے کے بجائے لوگوں کے لیے زندگی مشکل سے مشکل تر بناتی جا رہی ہے. خواتین کی تعلیم پر پابندی ہے, بنیادی انسانی حقوق حاصل نہیں ہے, بچوں کے لیے مشکلات ہیں, اقلیتوں کے لیے مشکلات ہیں, وہ لوگ جو غیر پختون ہیں ان کے لیے مشکلات ہے, جو ہم مسلک نہیں ہے طالبان کے ان کے لیے مشکلات ہیں. تو ایسے میں دنیا بھر کی جانب سے دباؤ پڑ رہا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر انسانی حقوق ہیں ان کی پامالی کی وجہ سے ان کے ساتھ نہ تو سفارتی تعلقات بنائیں گے, اور جو افغان نیشنلز آس پاس ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان کو بھی واپس ان کے ملک بھجوانے کی تیاری کی جا رہی ہے. گزشتہ روز بھی ایران کے اندر جو کانفرنس ہوئی اس کے اندر بھی پاکستان نے اس مسئلے کو بہت اجاگر کیا کہ افغانستان جو ہے خطے کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کرنے, اس کو ایکسپورٹ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ. اس کے علاوہ جو بھی ممالک اس کانفرنس کے اندر ایران میں شریک تھے ان سب نے بشمول ایران نے کہا کہ جناب یہ افغانستان کا مسئلہ تو ناسور بنتا جا رہا ہے, یہ دہشت گردی کا بہت بڑا ایپی سینٹر بن گیا, یہاں سے دہشت گردی پروموٹ ہو رہی ہے, جنریٹ ہو رہی ہے, ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور یہاں پر سہولت کار موجود ہیں. اب دہشت گردی کے عالمی برادری کو دباؤ ڈالنا چاہیے طالبان پر کہ وہ ان کو ان کی حرکتوں سے باز رکھے, یہاں پر وہاں پر ایسی حکومت آ جائے جو وہاں کی نمائندہ حکومت ہو, جس میں تمام ایتھنک گروپس ہو, تمام ریلیجیس گروپس ہو, اور وہ افغانستان کے عوام کی صحیح سے نمائندگی کرے. تو ایران کے اندر تو یہ بہت بڑی کانفرنس ہوئی, بہت امپورٹنٹ کانفرنس ہوئی, اور طالبان حسب سابق وہاں سے بھاگ لیے, اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے اور ان کا کوئی نمائندہ شریک نہیں ہوا, کیونکہ یہ وہ برننگ ایشوز ہیں جن کو فیس کرنا اب طالبان کے بس کی بات نہیں. دنیا بھر نے اب طالبان کو آئینہ دکھانا شروع کر دیا ہے, اور پاکستان جو ان کا سب سے بڑا اتحادی تھا وہ خود ان کی اس دہشت گردی کا سب سے بڑا وکٹم بن چکا ہے.
تو اب ایسے میں دنیا سے توقع رکھنا کہ وہ طالبان کی مدد کریں اور طالبان کو اس مسئلے سے نکالنے کی کوشش کریں گے، تو اس کا خیال رکھنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو اب طالبان انتظامیہ کے لیے بھی بہت مشکلات پیدا ہو گئی ہیں، پھر وہاں پر جو انٹرنل لڑائی ہے، جو حقانی گروپ اور جو قندھار گروپ ہے، اس کے درمیان بھی خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بہت جلد ایک بہت خون ریز جنگ کا خدشہ موجود ہے کہ یہ دونوں گروپ آپس میں ٹکرائیں گے اور طالبان کا جو اتحاد ہے وہ پارا پارا ہو جائے گا، اور اس کے بعد افغانستان کے اندر جو لوگ عوام موجود ہیں ان کے لیے مشکلات مزید بڑھ جائیں گے۔ دوسری جانب پاکستان سے افغانیوں کی جو واپسی ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی تقریباً 4800 افغان نیشنلز کو واپس بھجوایا گیا۔ ایران سے بھی 1100 سے زائد افغان نیشنلز اپنے ملک واپس بھجوائے گئے۔ تو تقریباً آن این ایوریج ہر روز 3000 سے لے کر 2000 سے لے کر 5000 کے درمیان افغان نیشنلز جو ہیں ان کو پاکستان سے واپس افغانستان بھجوایا جا رہا ہے۔